جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستان محترم، اس وقت ہم موجود ہیں مکہ المکرمہ کی زیارات کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بڑی زیارت جو جبل نور کے نام سے منسوب ہے، غار حرا بھی اسے کہتے ہیں، جہاں سبحان اللہ قرآن کریم کا نزول ہوا، پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ، یہ ہے غار حرا کا خوبصورت منظر۔ یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں آ کر یہاں عبادت کیا کرتے ہیں۔ تنہائی میں دیکھیں انسان کوئی بھی ہے، اسے عبادت کے اندر جو ہے یکسوئی الحمدللہ میں وعدہ صاحبہ کے ساتھ یہاں آئے تھے، اللہ بری کے رحمت فرمائے، میری وعدہ صاحبہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے ساتھ ہم یہاں آئے تھے۔ تو یہ غار حرا ہے، دیکھ رہے ہیں یہ غار حرا کا جو خوبصورت منظر ہے، تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں گے تاکہ آپ کو مزید اور کلیئر نظر آ جائے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ زائرین جو ہے اوپر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچیں کہ اتنے اونچے پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے؟ کیا بتا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی وہ اوپر ہے، یہاں پر ہے، میں خود گیا ہوں یہاں پر اس غار کے اندر بھی۔ تو اچھا، تو کیا ہے کہ یہ غار حرا جو ہے، یہ یہاں پر قرآن کریم کی پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پوری جو ہے سورہ علق کا نزول ہوا تھا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کی پہلی وحی کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے جبریل امین جو ہے وہ انسانی شکل میں تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا منظر جو ہے سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آئے سفید لباس میں، اور انہوں نے مجھے اتنا سخت دبایا، اتنا سخت دبایا کہ قریب ہے کہ جو ہے اللہ اکبر، لیکن اللہ اکبر پھر ادھر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ بڑے زبردست ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، غریبوں کے مدد جو ہے ان کے مددگار ہیں، پوری وہ بڑا زبردست ہے وہ کلمات جو انشاءاللہ پھر میں آپ کو سناؤں گا کسی ٹائم پہ۔ بہرحال یہ ہے کہ اس وقت ہم غار حرا کے پاس آ چکے ہیں۔ تو غار حرا کا یہ پورا راستہ ہے اور یہاں پر حجاج کرام آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ جبل نور ہے، سبحان اللہ، ایک کوہ طور ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ وہاں سے ہم کلام ہوئے تھے، اور یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، اور سبحان اللہ ابھی یہاں بھی حجاج کرام زیارات کے لیے آتے ہیں، اور وہ ماشاء اللہ یہاں پر آ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور الحمدللہ دیکھیں ابھی بھی زائرین جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ غار حرا ہے، گاڑی اوپر نہیں جائے گی، آپ نہ سوچیے کہ میں آپ کو اوپر لے کے جاؤں گا، صرف اور صرف یہاں پر آپ کو دکھانا مقصود یہ ہے کہ اوپر جو ہے ماشاءاللہ غار حرا کیا لوگ بس یہ غار حرا ہے جی، یہاں سے یہ راستہ ہے، دیکھیں تھوڑا تھوڑا اوپر جو گرل لگی ہوئی ہے نا، میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں۔ وہاں تھوڑا تھوڑا یہ جو جانے والے لوگ ہیں زائرین جو ہے وہ وہاں سے جو ہے یہ دیکھیں گرل لگی ہوئی ہے تاکہ کوئی نہ کوئی، یہاں یہ گرل لگی ہوئی اس کو پکڑ کر تھوڑا تھوڑا یہاں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر یہاں پر یہ غار حرا ماشاءاللہ اس وقت آپ زیارت کر رہے ہیں غار حرا کی، اور یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور خلوت میں خوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ یہاں ہمارے قرآن کریم فرقان حمید کی پہلی وحی کا نزول ہوا، اور ماشاءاللہ آج یہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ تو آپ بھی جب بھی آئیں تو غار حرا کے پاس ضرور آئیں، اور ذرا تصور کریں کہ یہاں سے امت کو کیا پیغام دیا تھا، اے امتیو قرآن پڑھا کرو، قرآن نہ چھوڑو۔ صرف یہاں آ کر ہم نے زیارت کر کے یہ نہیں کرنا ہے کہ میں نے ماشاءاللہ غار حرا پہ گیا تھا، اور یہ دیکھیں مکے کی آبادی ہے، اب یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں پورا مکہ، اور یہ جبل نور سے پوری دیکھیں، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں عبادت کیا کرتے تھے تو مکہ المکرمہ کی زیارت بھی کیا کرتے تھے اوپر سے،
کیونکہ یہاں سے مکۃ المکرمہ جو ہے واضح صاف نظر آیا کرتا تھا. تو الحمدللہ ابھی ہم غار حرا سے واپسی نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور سبحان اللہ آج تھوڑے راستے تو پھر بھی بنا دیے ہیں، کیونکہ آبادیاں ہیں یہاں، لوگ مقامی لوگ یہاں رہتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اور یہاں سے غار حرا سے جو ہمیں پیغام دیا گیا تھا، اے میرے امتیو، تم نے قرآن کو نہیں چھوڑنا. میں نے اس قرآن کو اللہ سے کیسے حاصل کیا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کیسے عطا کیا، سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم نے مکۃ المکرمہ کی زیارات کی ہیں. تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینل پر تو ہے، آپ ہمارے جو ہے فیس بک پر بھی انشاءاللہ وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں الحمدللہ اس وقت ہم آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے. تو الحمدللہ آج ہمیں زیارت کرنی ہے، اور ابھی ہم انشاءاللہ کس طرف جائیں گے؟ مسجد شجرہ کی طرف جنت المالا جائیں گے، جہاں پر جنت المالا میں وہاں پر سیدنا خدیر کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اور اسی طریقے سے سیدنا قاسم ہے یہاں پر، ہاں. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی قبر بھی وہاں ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی وہاں ہے، اور اسی طریقے سے کافی صحابہ کی قبور وہاں پر موجود ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم غار حرا سے اب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ جنت المالا کی طرف، سبحان اللہ، مکہ شریف کے قبرستان کی طرف. بہرحال سبحان اللہ یہ وہ مناظر ہیں کہ جنت کے تذکرے ہوتے ہیں ہر طرف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ رمضان مبارک میں تم یہ 2 کام کثرت، 4 کام کثرت سے کرو. نمبر 1 کلمے کی کثرت سے کرو. نمبر 2 فرمایا کہ تم استغفار کرو. اور نمبر 3 تم جو ہے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگو. تو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. ان کلمات کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ اس وقت ہم جا رہے ہیں جنت المالا کی طرف. تو آپ سے تو انشاءاللہ ابھی میں جنت المالا سے جو ہم دوبارہ لائیو ہوں گے پھر میں آپ کو شامل کروں گا، کیونکہ موبائل کی بیٹری بھی ہماری ختم ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے. کوشش ہے کہ جہاں جاؤ جہاں انٹرنیٹ کی بھی سہولت موجود ہے تو وہاں سے لائیو آ جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی بیت اللہ شریف میں نے ہمیشہ دعائیں کی، اپنے جتنے ہمارے یوٹیوب کے ساتھی ہیں سب کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں، تمام بیماروں کے لیے دعائیں کی ہیں، اسی طریقے سے تمام پریشان حالوں کے لیے دعائیں کی ہیں، اور بالخصوص یہاں آنے کی درخواست جو ہے میں نے پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو بعد حاضر فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.